ہم نے لیا کہ امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں اور محرابوں میں سجا دیا ہے، اور وقت سے ہم جب چاہتے ہیں تو اپنے جذبات کی تذکیر کر لیتے ہیں. اتنا ہی ہمارا کام ہے، اتنا ہی ہمارا تعلق حدیث ہے، اس سے زیادہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں آلریڈی اپنے آپ کو پہلے سے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. دونوں وجہ. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ٹاپک پہ آپ گفتگو کیجئے، اگر ہمیں نالج نہیں ہے ہم کبھی زبان نہیں کھولیں گے، کبھی اس میں دخل نہیں دیں گے. دو ڈاکٹر بیٹھ کے میڈیکل سائنس کے کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوں، ہم بھی موجود ہیں وہاں، تو ہم کبھی زبان نہیں کھولیں گے. ہم نے ڈاکٹری پڑھی نہیں، میڈیکل سائنس پڑھی نہیں، طب سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں، تو ہم کیوں دخل دیں ان کی باتوں میں. ایسے ہی دو انجینئر گفتگو کر رہے ہوں، دو لائر گفتگو کر رہے ہوں، کسی بھی شعبے سے متعلق گفتگو ہو، اگر ہمیں نالج نہیں ہے تو ہم چپ چاپ رہتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں آپ گفتگو کر کے دیکھ لیجیے، جہاں چاہے گفتگو چھیڑ دیجیے، جہاں چاہے اس ٹاپک کو آپ موضوع گفتگو بنائیے. ہر شخص کو دیکھیے گا، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عالم ہو، چاہے جس کو دیکھیے گا دین کے معاملے میں اپنی رائے دیتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے اور میرا تو یہ خیال ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے لوگ ہیں. میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جو میرے بچپنے کا دور تھا. بامبے میں مغل مسجد میں لان پر گھاس پہ بیٹھ کے تازہ اردو میں توضیح المسائل کا ترجمہ ہو کے آیا، لوگ لے کے بیٹھ گئے، سمجھ نہیں آیا خونی یہ کیسے کہہ دیا، امام خمینی نے یہ کیسے کہہ دیا. اگر اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا تو آپ کو کیوں ہونا چاہیے تھا، بامبے میں تھوڑے ہوتے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پیدائشی عالم سمجھتے ہیں. سیکھ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں سیکھنا. اب تجزیہ کیجئے کہ دین کے سلسلے میں جو ہمارے پاس نالج پائی جاتی ہے، اس نالج کے سورسز کیا ہیں. ہم نے قرآن سے یہ نالج حاصل کی ہے، ہم نے حدیث سے یہ نالج حاصل کی ہے، ہم نے نہج البلاغہ سے یہ نالج حاصل کی ہے، ہم نے صحیفہ کاملہ سے یہ نالج حاصل کی ہے، ہم نے ارشادات معصومین سے یہ نالج حاصل کی ہے. جتنے بھی دین کے اصلی سورسز ہیں ہم نے ان سے دین کو لیا ہے. کیا ہماری نالج سنی سنائی باتوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ کچھ والدین سے سن لیا، کچھ بزرگوں سے سن لیا، کچھ خاندان والوں سے سن لیا، کچھ محلے والوں سے سن لیا، اور جو کچھ رہی صحیح کمی تھی وہ پیشہ ور ذاکرین نے پوری کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس لے دے کے علم کا ایک ہی واحد سورس بچا تھا، اور وہ تھا منبر. اسی سے قوم کو ملا کرتا تھا علم، اسی سے قوم کو ملتی تھی نالج، اسی سے قوم کو ملتا تھا دین. لیکن کب تک ملتا تھا؟ اس وقت تک جب اس منبر پہ علماء آتے تھے، صاحبان علم آتے تھے، صاحبان فضل آتے تھے، قرآن و حدیث کی نالج رکھنے والے آتے تھے. تو ہمیں فخر کرنے کا موقع تھا کہ ہماری قوم کے بچے اپنے دین کے بارے میں جتنا جانتے ہیں دوسری قوموں کے بوڑھے بھی نہیں جانتے. لیکن اب جب انقلاب آیا، منبر پیشہ ور افراد کے ہاتھ میں چلا گیا، اور کرائٹیریا یہ نہیں رہ گیا کہ یہ شخص کتنا قرآن جانتا ہے، کتنی حدیث جانتا ہے، کتنا ارشادات معصومین پہ اس کی نظر ہے، کتنا اس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، کتنے دین کے سورسز اس کے اختیار میں ہیں، کتنی دین کی نالج ہے، کتنا شعور ہے. جب یہ معیار نہ رہا بلکہ یہ معیار رہا کہ یہ کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے، یہ کتنی ایکٹنگ کر لیتا ہے، یہ کتنے ڈرامے کر لیتا ہے، یہ کتنی واہ لے لیتا ہے، یہ کتنے نعرے لگوا لیتا ہے، یہ کتنا انٹرٹینمنٹ کرواتا ہے. جب یہ معیار بن گیا اور پھر ہر کس و ناکس منبر پہ آنے لگا ذکر حسین کے نام سے، تو پھر ہمیں نالج کیا خاک ملتی؟ اپنے نفس مطمئن کرے کہ ذکر حسین ہے، حسین کا تذکرہ ہے، حسین کی یاد ہے. آپ کو معلوم بھی ہے کہ ذکر حسین کا مطلب کیا؟ ذکر حسین کا مطلب کیا؟ منبر پہ آ کے یا حسین کی تسبیح پڑھنا ہے؟ یہ ہے ذکر حسین کا مطلب؟ یا ذکر حسین سے مراد
وہ تمام چیزیں ہیں جو حسین اور حسین کی زندگی سے ریلیٹڈ. حسین, ذکر حسین کا مطلب حسین کے فضائل کا تذکرہ, ذکر حسین کا مطلب حسین کے کمالات کا تذکرہ, ذکر حسین سے مطلب حسین کے مشن کا تذکرہ, ذکر حسین سے مراد حسین کے پیغام کا تذکرہ, ذکر حسین سے مراد حسین کی قربانیوں کا تذکرہ, ذکر حسین سے مراد قربانیوں کے مقصد کا تذکرہ. جب یہ لفظ ذکر حسین کی پوری زندگی میں حسین کی شامل ہے تو جس نے حسین کی زندگی پڑھ ہی نہیں ہے, جو حسین کو پہچانتا ہی نہیں ہے, وہ حسین کا ذکر کیا کرے. آل محمد صلوات. حسین کا تذکرہ کیا کرے گا وہ. اور عزیزو, اور بھی ایک زینہ نیچے اتر کے جو بات ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, آپ ہارورڈ یونیورسٹی سے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے, دنیا کی کسی بھی بڑی مانی جانے والی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کر کے, ریسرچ کر کے, ڈیلیٹ کر کے اپنے ملک واپس جائے اور وہاں آپ کا بہت بڑا استقبال ہو, آپ کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا جائے, استقبالیہ دیا جائے, اور آپ کی شان میں قصیدہ سرائی کے لیے, آپ کی زندگی اور آپ کے حالات پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم ایک تقریر, بڑی اچھی سی تقریر لکھ کے کراچی کے ایک انتہائی جاہل شخص کو دے دیں جو سبزی منڈی میں بیٹھ کے آلو اور دوسری سبزیاں بیچا کرتا ہے. بہت علماء موجود ہیں, دانشور موجود ہیں, پروفیسرز موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, لیکن اسے ایک تقریر لکھ کے دی گئی, اس میں کوئی بات آپ کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے, آپ کے فضائل لکھے گئے, بس اسے کھڑا کر دیا گیا اسٹیج پہ کہ وہ آپ کی شخصیت پہ تقریر کرے. عزیزان محترم, آپ بتائیے اسے پسند کریں گے, اسے آپ لائک کریں گے؟ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی جاہل آپ کی شخصیت پہ روشنی ڈالے, جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے امام کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ ایسا محمد اور جاہل پھر جاہل ہے. اگر وہ فضیلت بھی پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں سے منقصد کا پہلو لے کے آئے. یہی وجہ ہے کہ آج ممبروں سے ایسی ایسی اہانت ہوتی ہے اہل بیت کی, ایسی ایسی اہانت ہوتی ہے رسول اللہ کی, ایسی ایسی اہانت ہوتی ہے مولا کائنات کی, ایسی ایسی اہانت ہوتی ہے خود سرکار سید الشہداء کی. ایسے واقعات, ایسے مصائب, ایسے فضائل کے گوشے, ایسے نکتے بڑھے جاتے ہیں جس سے صرف آپ خوش ہوں. تو آپ واہ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اہل بیت کی, رسول اللہ کی یا اسلام کی کس کی توہین ہو رہی ہے, کس کی اہانت ہو رہی ہے, اور ہمیں شعور بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, ہم اسے فضیلت سمجھ کے دعوت دیتے. تو پھر اس ممبر کو سورس آف نالج قرار دیا جا سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ تھا لیکن کر رہا. تو ہمارے جتنے سورسز ہیں نالج کی یہی سب ہے. یہ نالج ہماری کتنی اوتھینٹک ہے عزیزان محترم. یہی وجہ ہے کہ جتنے دماغ, جتنے ذہن, اسلام کی اتنی تصویریں اتنی امیجز. اسلام تو ایک ہی دین ہے, کربلا تو ایک ہی مکتب فکر ہے, ولایت تو ایک ہی مکتب فکر ہے, لیکن ہمارے ذہن میں جتنے دماغ, ہر کے ذہن میں دین کا ایک خاص تصور, ایک خاص کانسیپٹ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نان آتھینٹک سورسز سے دین کو لیا ہے, سنی سنائی باتوں پہ ہم نے دین کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے. اور یاد رہے کہ ہم دین کے معاملے میں اس وقت تک نالج کے مالک نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو پہلے سے دین کے سلسلے میں نالجبل سمجھتے رہیں گے, پڑھا لکھا سمجھتے رہیں گے. اس لیے کہ کبھی اس بیمار کا علاج نہیں ہوتا ہے جو بیمار ہو اور اپنے کو ہیلدی اور تندرست سمجھے. بیمار ہے لیکن اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے, اس کا کبھی علاج نہیں ہوتا. علاج اس کا ہوتا ہے جو اپنی بیماری کی طرف متوجہ ہو. جو بیمار ہے تو اپنے کو بیمار سمجھتا ہو, بیماری کا متوجہ ہوگا, ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے گا, دوا استعمال کرے گا, پرہیز کرے گا, علاج ہوگا, شفا ملے گی. لیکن جو شخص بیمار ہے
اور اپنے کو تندرست اور ہیلدی اور صحت مند سمجھتا ہے، وہ نہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، نہ دوا استعمال کرے گا، نہ پرہیز کی پابندی ہوگی، نہ اس کو صحت ملے گی، نہ شفا نصیب ہوگی۔ توجہ، اس شخص کو کبھی صحت نہیں مل سکتی۔ تو یہی صورتحال جاہل کی ہے۔ جو جاہل ہو مگر اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہو، اس کو کبھی بھی علم مل سکتا ہے، لیکن جو جاہل ہو مگر اپنے کو سب سے بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہو، اس کو کبھی علم کی نعمت نہیں مل سکتی ہے۔ اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں۔ لہذا اگر ہمیں دین کے سلسلے میں نالج حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے دماغ سے، اپنے دلوں کی گہرائی سے، اپنے ذہنوں سے اس خوش فہمی یا غلط فہمی کو کھرچ کے نکال کے پھینکنا ہوگا کہ ہم دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اور جس دن ہم زیرو سے شروع کریں گے، جس دن دین کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو نیل سمجھیں گے، سمجھیے اسی دن سے ہمارے علم کے سفر کا آغاز ہو جائے گا، ہم پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ سلام پڑھتے ہیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں کہ ہم نے دین کے نالج، دین کے تمام اصول و فروع کو، دین کی بنیادوں کو ان کے آتھینٹک سورسز سے نہیں سمجھا ہے، نہیں لیا ہے، تو ہم کہاں سے نالج بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے دین کو اس کے اپنے مدارج سے، اپنے مآخذ سے حاصل کیا ہو، قرآن سے لیا ہو، حدیث سے لیا ہو، نہج البلاغہ سے لیا ہو، ائمہ معصومین سے لیا ہو۔ اور جو کچھ ذہن میں آپ کے ہے، اگر آپ کو اسے نکال کے پھینکنے میں درد محسوس ہو رہا، بس یہ آخری جملہ اور میری گفتگو کا اختتام، اگر انہیں نکال کے پھینکنے میں درد محسوس ہو رہا، ارے یہ تو ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، یہ تو آباء و اجداد سے سنا تھا، یہ تو ہمارے پردادا کا قول ہے جو نقل ہو کے ہم تک پہنچا تھا، اگر اسے ذہنوں سے نکال کے پھینکنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ پہلے یہ کیجئے کہ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں دین کا الٹا سیدھا کانسیپٹ ہے، لوٹا مارا جو تصور پایا جاتا ہے، اس کو قرآن اور اہل بیت کے ترازو پر پرکھیے۔ قرآن اور اہل بیت کے ترازو، پیغمبر نے یہی دو سورسز چھوڑے، انی طارق فیکم ثقلین، قرآن اسی کی گفتگو کر رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، یہ دو پیمانے، ایک ترازو ہے جس کے دو پلے برابر ہیں، دو پلے برابر کے، قرآن اور اہل بیت۔ اور عزیزان محترم، ان دونوں میں سے کوئی آپشن نہیں ہے کہ کسی ایک کو لے لو اور دوسرے کو چھوڑ دو، نہیں، دونوں کو لینا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یکے بعد دیگرے، ایک ساتھ لینا ہے، ایک وقت میں لینا ہے۔ قرآن و اہل بیت تو عظیم سورسز ہیں، لہذا جو بھی کانسیپٹ ہے، جو بھی تصور ہے، جو بھی معلومات ہے، جو بھی نالج ہے، جو بھی سنی سنائی باتیں، اسے آپ منطبق کیجئے قرآن پہ، منطبق کیجئے اہل بیت۔